الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دور حاضر میں ایک زبردست پروپوگنڈا چل رہا ہے حجاب کا. اس میں مسئلہ یہ پیش آیا کہ لوگ علماء کو تلقین کر رہے ہیں، علماء کو مشورے دے رہے ہیں، صلاح دے رہے ہیں کہ حجاب پر گفتگو کی جائے. تو گزشتہ ہفتے حضرت اقدس قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے چناروار کی مسجد میں اس پر بیان فرمایا اور ایک اپنے خیال کا بھی اظہار فرمایا. بڑی اچھی بات تھی، بڑی کام کی بات تھی. اس میں اصلاحی سبق بھی تھا کہ علماء تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائے بلند کر ہی رہے ہیں. جب سے مسند تقریر پر بیٹھے اور بیان کی لائن میں آئے تب سے حجاب پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، دیگر منکرات پر بھی گفتگو ہو رہی. تو تمہارے بغیر مانگے مشوروں کا اور بغیر مانگی صلاحوں کا شکریہ، اور واٹس ایپ کے سجیشنز کا بھی شکریہ. اس سے بات پتہ چلی کہ علماء کو تلقین نہیں کی جاوے کہ کس موضوع پر بیان کرنا ہے، کس موضوع پر گفتگو کرنا. وہ جانتے ہیں کہ موقع کی نزاکت سے کب کس بات پر گفتگو کرنی. بہرحال یہ جملہ معترضہ کے طور پر تھا. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت نے انسانی نوعیت کے مطابق حکم بیان فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو قل لازواجک. ازواج یہ زوجن کی جمع ہے. زوجن کے معنی ہوتے ہیں بیوی، شوہر. اور وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے. بنتن کی جمع ہے بنات، بنتن کا بہو وچن ہے بنات. اور پھر بیان فرمایا تیسرے نمبر پر وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان عورتوں سے حکم فرمائیے یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب یہ اشارہ کر رہا ہے پردے کی طرف. یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، عرض کرتا چلوں کہ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟
عورت کے معنی عربی میں ستر کے ہوتے ہیں، چھپانے کے ہوتے ہیں۔ عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ بند رکھنے کی چیز ہے، پوشیدہ رکھنے کی چیز ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہم کو کوئی بات کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہ چلے، اسے پوشیدہ رکھنا، اسے کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ اور ہماری موٹی زبان میں کہتے ہیں سندیش اور دیویہ بھاسکر مت بننا، اس بات کو کہہ دیا ہے ٹائمز آف انڈیا مت بننا، اس کو اندر دبا لینا، اس کو بالکل رازداری سے اور اس کو میرا راز سمجھ کر اپنے دل میں رکھنا اور اسے قبر میں لے کر چلے جائے۔ تو اللہ نے چھپانے کے لیے تو عورتیں دی، دوسری تمام چیزیں ہم چھپاتے، ہم اپنی عورتیں نہیں چھپاتے، بلکہ چھپاتے نہیں، انہیں زیب و زینت اختیار کروا کر ہم جاتے ہیں سیر سپاٹے کرنے کے لیے، ہم جاتے ہیں ادھر ادھر اپنی عورتوں کو بغیر حجاب کے لے کر۔ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہماری بہن بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھے، ہمیں یہ برداشت ہے کہ ان کی طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھے۔ پھر یہ کیسی بات ہوئی میرا جسم میری مرضی؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اور اس دار فانی کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے محبوب کی اتباع کے لیے خاص فرمایا۔ الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے سے مراد کیا؟ یعنی کیا اسلام ہم پر ظلم کر رہا ہے؟ شریعت محمدیہ ہم پر ظلم کر رہی؟ نہیں۔ الدنیا سجن المومن کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہم ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں، ہم انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، ہم باہر آ کر کیا کہتے؟ گویا ایسا لگ رہا تھا لاک اپ میں تھا، ایک وہاں سے سوال کر رہا تھا، ایک وہاں سے سوال کر رہا تھا، کوئی وہاں سے کچھ پوچھ رہا تھا اور 10 قسم کے افسر بیٹھے تھے، میری تو زبان ہی بند ہو گئی۔ ایگزامینیشن ہال سے جب بچہ باہر آتا ہے تو کہتا ہے ابا جی آج تو ایگزام کا پیپر بڑا مشکل تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ تمام تر جانب سے سوالات نے میرا محاصرہ کر لیا، مجھے گھیر لیا اور میں اس سوالات کے چنگل میں پھنس گیا۔ تو یہ دنیا یہ اللہ رب العزت سے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا امتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اور ہمارا پیپر کیا ہے؟ ہمارے دنیا کے اندر ایگزامینیشن پیپر یہ ہے کہ ہم اللہ سے اور رسول سے صرف زبانی جمع خرچ سے محبت کرتے ہیں یا دل سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب محبت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، جب محبت کرتے ہو تو سرکار کے طریقوں پر عمل کر کے دکھلاؤ۔ اور اللہ نے جیسا میں نے پہلے عرض کیا اس آیت کریمہ میں جو حکم بیان فرمایا انسانی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا۔ یہ نقطہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں اگر کسی کو کہ چل بھائی نماز پڑھنے کے لیے، چل بھائی 3 دن جماعت میں، چل بھائی گشت میں، چل بھائی تفسیر میں، چل بھائی اس سفر میں جانا ہے، فلاں فلاں اللہ والے آئے ہیں، اہل اللہ آئے، ملاقات کریں گے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعوت دے رہا ہے، تیرے ٹھکانے ہیں بھائی 3 دن کے، جا پہلے تیرے بیٹے کو دیکھ، اس کے 3 دن لگوا پھر یہاں پر آنا۔ ایسے جوابات ملتے ہیں۔ ارے چل بھائی ہم وہاں جاتے تفسیر میں، چل بھائی تو موج میں آتا ہوں، چل بھائی یہاں جانا ہے، فوراً انسان کہتا ہے تو تیرا عمل ہے اس پر۔ اور ظاہری بات ہے جب انسان کا عمل نہیں ہوتا تو اس کی بات میں کوئی اثر بھی نہیں۔ تو اللہ نے انسان کی اس نوعیت کو پہچانتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے نبی اپنی بیویوں سے حکم فرمائیے، اپنی بیویوں سے ہماری مرضی کا اظہار فرمائیے، رب ذوالجلال کی چاہت اور مشیت الہی کو بیان فرمائیے۔ قل لازواجک، پہلے نمبر پر عورتوں کو بیان کرنے کو کہا گیا، دوسرے نمبر پر فرمایا وبناتک، اپنی بیٹیوں کو تلقین کیجئے، اپنی لخت
تیزی کرو اپنی نور نظر کو سمجھائیے اللہ کس میں راضی ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، آیت کریمہ میں اللہ کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ تیسرے نمبر پر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان مردوں کی، ایمان والے مردوں کی عورتوں کو سمجھائی۔ اب زبانوں پر تالے لگ گئے، کیا نبی پہلے تو اپنی بیویوں کو حکم کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کروا رہے ہیں؟ خود اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے اپنے اہل و عیال کو دیکھ۔ اسی لیے ایک مقام پر اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو یہاں سرکار نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو حکم کرنا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے تیسرے نمبر پر مسلمان مردوں کی، ایمان والے مردوں کی عورتوں کو جو ہے تلقین کرنی ہے اور جلباب کا حکم دینا۔ ہائے بربادی، ہائے ہلاکت! آج مسلمان عورتوں کا حال کیا ہے؟ بڑی تیز خوشبو لگا کر، بڑے لہراتے ہوئے بالوں کو لے کر، بڑے چست کپڑے، یا یہ کہیے کہ اگر برقع پہن کر احسان بھی کر دیا شریعت محمد پر اور اسلام پر، تو ایسا برقع پہنتی ہے گویا کہ برقع پہننا اور نہ پہننا یکساں ہے۔ اور پھر کچھ ہو، کوئی حجاب پر گفتگو کرے، کوئی سونو نگم جیسا شیطان اور حرام زادہ یوں کہے کہ اذانیں بند کرو، تو کیا غلط کہا اس نے؟ ابھی اعتراض ہوگا کہ مولانا کہہ رہے ہیں کیا غلط کہا؟ اعتراض کرنا سب سے آسان کام، یہ یاد رکھنا، سب سے آسان کام۔ دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، نہیں یہ تین انگلیاں تیری طرف ہے، تو کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ پنچات کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی طرف نظر کرنا، دوسروں کے گرہبان میں جھانکنا چھوڑ دو۔ یہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس حال میں ہیں، ہماری اولاد کیا حال میں ہے۔ مت کرو، تھوڑا بہت اللہ دین کا کام لے، کسی کو حقیر مت سمجھ، یہ بڑی بیماری ہے۔ اور یہ عالم دین ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری، ہمارا حق ہے کہ ہم صحیح بات بیان کریں۔ ایسے بیانات کے عوض ہمیں یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ اس کی عمر دیکھو اور اس کی زبان دیکھو۔ ارے مجھے سننا پڑا ہے، لیکن میں اپنے جیب سے تو بات نہیں کر رہا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ انظر ما قال ولا تنظر من قال۔ ارے بھائی تو دیکھ کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، تو یہ مت دیکھ کہ وہ کون بات کر رہا ہے، تب جا کر بات کا اثر ہو۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے گرہبان میں جھانکیں، ہم دیکھیں، ہم اپنے گھروں کے اندر آیت کریمہ ہے والسماء والطارق کے اندر یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن روز محشر جب اللہ سب کو جمع کریں گے، وہ دن کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، تمام اسرار کو اللہ رب العزت جانتے ہوں گے۔ ہماری راز کی بات اگر کسی کو پتہ چل جاؤ، گلی بدل لیتے ہم اس آدمی کے آنے پر، ہماری کوئی خفیہ معلومات کسی کو ہو جاوے، اس کی تشریف آوری پر ہمارا اخراج وہاں سے لازم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نظر نہیں ملا سکتا۔ ہمارا پورا ایچ ڈی فلم، ہماری جو زندگانی ہے اس کا ایچ ڈی ریکارڈ اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے، گھر میں تختی رکھے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن ساری راز کی باتیں میرا پروردگار جاننے والا۔ مت کرو ایسا۔ اللہ نے حکم فرمایا اپنے نبی کو کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو حجاب کی پابندی، جلباب کی پابندی کرواؤ۔ عورتوں کا نام عورت اسی لیے رکھا ہے کہ وہ چھپانے کی چیز ہے، لیکن ہے ہلاکت اور وائے ہلاکت، ہم اپنی بیویوں کو سر عام لے کر نکلتے ہیں، اور ویسو کو تو ہم نے گویا کہ فرض عین سمجھ رکھا ہے۔ ہم نمازوں کو جتنی اہمیت نہیں دیتے، اتوار کے روز ویسو جانے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہم نمازوں کو جتنی اہمیت
اہمیت نہیں دیتے، نانا واڑی جانے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ پھر اعتراض ہوگا کہ کیا مولانا نہیں جاتے؟ ارے ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہو، لیکن اہمیت احکامات الہیہ کو اور اتباع رسول کو جتنی دینی چاہیے اتنی اہمیت مت۔ کبھی سنڈے کو نہیں گئے تو ایسا زبان سے مت کہو کہ گھر میں کیسے داخل ہوں گا۔ کبھی ہفتے کے اندر ایک دن ہوٹل میں نہیں گئے تو اپنی زبان سے ایسا مت کہو کہ بیوی غصے ہو جائے گی۔ بس صرف اور صرف اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس بات کو مطمئن نظر رکھنا چاہیے، میرا رب کس میں راضی، میرا پروردگار کس میں راضی۔ رب کی منشا کیا ہے؟ رب کی منشا یہ ہے کہ تمہاری بہن بیٹیاں بہت تیز خوشبو نہ لگائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ان تک جاوے۔ تمہاری بہن بیٹیاں برقع پہنے، حجاب پہنے، جلباب اوڑھے۔ حجاب کا معنی کیا ہے؟ حجاب یہ عورت کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ برقعے کا معنی کیا ہے؟ عورت کو اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کا معنی کیا ہے؟ پتہ نہ چلے کہ یہ 16 سال کی نوجوان لڑکی ہے یا 60 سال کی بوڑھی ہے، ایسا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو۔ لیکن آج کل تو برقعے ہوتے ہیں یا کرتیاں ہوتی ہے وہی سمجھ میں نہیں آتی، بالکل چست، پتہ چل جاوے کہ یہ نوجوان لڑکی جا رہی۔ ہم نے دیکھا ہمارے علاقے میں چند بوڑھی عورتیں ہیں، اور تحدید بن نعمت کے دور پہ بیان کرتا ہوں، ہماری دادی جان بھی جو برقع پہنتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عورت جا رہی ہے کتنے سال کی عمر، ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی۔ پھر اعتراض ہوگا کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں نظر نہیں آتی؟ ہمیں نظر نہیں آتی، انہیں اندر سے سب باہر کا نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قاری رشید صاحب سے کسی کے بے تکلف تعلقات تھے تو سوال کیا کسی نے کہ حضرت آپ یہ جو قصیدہ اوڑھ لیتے ہو اور بالکل چہرے پر ڈال لیتے ہو کسی کے یہاں جانا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت نے فرمایا عورتوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا تو میں نے شروع کر دیا، کم از کم میری تو نظریں جھکی رہے، کم از کم میں تو اس بات سے بچ جاؤں کہ جیسے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا حرام ہے غیر محرم، اسی طرح عورتوں کا بھی غیر محرم مردوں کو دیکھنا۔ لیکن اس وجہ سے مردوں کو زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، کہ وہ عورتوں کی طرف نہ دیکھے۔ مردوں کے اندر عورتوں کے مقابلے میں یہ مادہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے مردوں کو کہا کہ نظریں جھکاؤ اور عورتوں کو کہا تم پردے میں رہو۔ دیکھو جہاں جہاں اسلامی تعلیمات کی پریمائسز سے اور باؤنڈریز سے اور اسلامی تعلیمات کی رولز اینڈ ریگولیشنز سے اور اسلامی تعلیمات کی حدود سے تجاوز کیا جائے گا، اسلامی باؤنڈریز کو اور پریمائسز کو جو ہے عبور کیا جائے گا، وہاں خسارہ ہے اور نقصان۔ دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، حجاب، جہاں حجاب کو چھوڑا زنا عام ہو گیا۔ ایک مرتبہ شاہ فہد کے زمانے میں ان سے پوچھا گیا دیگر گورنمنٹ کی جانب سے کہ آپ بڑے ظالم قسم کے بادشاہ ہوں، تو کہا کس وجہ سے آپ نے ایسا کہا بڑا ظالم ہوں؟ تو کہا کہ کوئی چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیتے، زنا کرتا ہے کہیں پتھر مار رہے ہو، کہیں کوڑے برسا رہے ہو اگر غیر شادی شدہ ہے۔ بڑی اطمینان سے سن لیا ہوں، ہم تو کیا کرتے اچھل جاتے ہیں فوراً، ارے ایسا کیوں کہا؟ اطمینان سے سنا اور پھر جواب دیا، اور انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے سوال کیا، اس سوال میں ان کا جواب پوشیدہ تھا۔ انہوں نے کہا آپ کے یہاں کرائم ریٹ اور کرائم ریشیو کتنا ہے؟ کہا 99%، اور کہا میرے یہاں کتنا ہے وہ آپ بتاؤ؟ تو کہا 0.01%۔ سال میں ایک آدھ آدمی چوری کا پکڑا جاتا ہے یا 2 آدمی جس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ ایسی سخت سزا ہے زنا کرنے کی کہ سال میں ایک آدھ واقعہ آتا ہے کہ وہاں جو ہے زنا ہوا، اتنی معزز جگہ پر۔ تو بس اب زبانیں بند ہو گئی، اب وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا۔ اسلامی تعلیمات کو جہاں متمح نظر رکھا جائے گا وہاں دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں تو اللہ کا وعدہ ہے عافیت ہی عافیت۔ بہرحال ہر چیز کی وضاحت ہوئی، ایک بات کہتا چلو، وہ سونو نگم نے جو کہا کہ اذانیں بند کرو، اور وسیم رضوی نے جو کہا کہ ان آیتوں کو نکال دیا جاوے، اور ابھی حجاب کے مسئلے پر اس کالج کے چند شیطان بچوں نے ہماری ایک مسلمہ خاتون اور بہن کو پریشان کیا، ہم کیا کہتے ہیں؟
ان کے چھلٹے نکال ڈالو، جاڑی بھاشا میں بات کر رہا ہوں، جاڑی زبان میں، ان کے ٹانٹیے توڑ ڈالو۔ ہماری زبان پر یہی جملے آتے ہیں، ارے بھائی تو فجر کی نماز میں ٹانٹیے پھیلا کے سوتا ہے، آ جانا بھائی مسجد میں۔ وہ سونو نگم نے اس لیے اذانیں بند کرو کہا، اس لیے کہ ابھی پیپر میں ایک لیک آیا 2-3 دن پہلے، ایک پیراگراف، ایک مضمون آیا کہ بھائی ہمارے بازو کی مسجد میں اذانیں بند کرواؤ، اور وجہ بھی لکھی اس نے، جو غیر مسلم نے فریاد کی، وجہ یہ لکھی اس نے کہ اس لیے کہتا ہوں اذانیں بند کراؤ چونکہ فجر کی نماز کے پڑھنے کے لیے اس مسجد میں 100 لوگوں کی جگہ ہے، ہوتے ہیں 5-6، تو کیوں لاؤڈ اسپیکر میں اذانیں دیتے ہیں یہ لوگ؟ ہم سونو نگم کو جواب نہ دیں، اس کے خلاف کارروائی نہ کریں، اس کے خلاف کارروائی ہم اپنے عمل سے کریں۔ فجر کی نماز میں بارہا میں نے اس مسجد میں کہا ہے، وہی مجمع ہو جو عید میں ہوتا ہے، جمعہ میں بھی نہیں۔ عید میں جو مجمع ہوتا ہے وہ مجمع جس دن فجر کی نماز میں ہو گیا، کسی ظالم اور کسی شفاق قاتل کی اتنی جرت نہیں کہ یہ کہے گا کہ دنیا سے اسلام کو ختم کرو، بلکہ جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوں، صرف ہم عمل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ سردار جی جا رہا ہے، کیوں؟ پگڑی باندھتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں۔ 99% سردار جیوں کا اس پر عمل، لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ میاں مسلمان ہے یا نہیں۔ سلام کرتے ڈر لگتا ہے، اور کبھی کبھی سامنے والا سلام کرتا ہے، السلام علیکم، مولانا آپ سلام ہی نہیں کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ بھائی کیسے سلام کروں؟ نہ تیری وضع میں کوئی اسلام کی چیز، نہ تیری قطع میں کوئی اسلام کی چیز، نہ تیری چال میں اسلام کا کوئی پہلو، نہ تیری ڈھال کے اندر اسلام کا کوئی ثبوت، کیسے تجھے سلام کرے؟ اور اگر تو مسلمان نہ ہوا، کسی غیر مسلم کو سلام کر دیا تو پھر لے جائیں گے کہ دیکھو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ بس کہنے کا حاصل یہ ہے، اتباع رسول کے اندر اور اتباع قرآن کے اندر نجات ہے اور خلاصی ہے، اور خصوصاً اس بات کو یاد رکھا جاوے، ہم اپنے بڑوں کو تلقین نہ کریں، ہم اپنے بڑوں کو رائے مشورے نہ دیں کہ اس پر بات کرو، اس پر بات کرو، آپ کو یوں کرنا چاہیے، آپ نے یوں اس طرح کیوں نہیں کیا۔ بس سر تسلیم خم کرنا سیکھو، علماء کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سیکھو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء یہ انبیاء کے وارث، انہیں مت کہو کہ جانا ہے تمہیں ہمارے ساتھ 3 دن 40 دن چلا، انہیں یہ کہو ہم جا کر آئے 3 دن، حضرت یہ کارگزاری رہی آپ سے دعا کی درخواست ہے، اعتراض مت کرو ان کے اوپر۔ دیکھو پھر اللہ رب العزت کی کیسی امداد اور کیسی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ آج کا جو کلام رہا تھوڑا تلخ رہا، تھوڑا کڑوا رہا، البتہ حقیقت پر مبنی رہا، پھر بھی اگر کسی کا دل دکھا ہو 100 مرتبہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔